رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا ہی خاص عمل رمضان المبارک میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کا ویسے بھی اہتمام کرتے تھے. رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا، قرآن سے تعلق کا یہ سلسلہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان میں یہ معمول ہوتا تھا، یہ روٹین ہوتی تھی کہ حضرت جبریل رمضان کی ہر رات حضور کے پاس تشریف لاتے تھے. کان یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات حضرت جبریل تشریف لاتے حتی ینسلخ، رمضان ختم ہونے تک. یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں سرگوشی کی، اور آپ نے فرمایا، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبریل کے ساتھ میں قرآن کریم کا دور کرتا تھا. دور کرنے کا مطلب یہ کہ آپ سنائیں، وہ سنیں، وہ سنائیں، آپ سنیں، جس کو دور جسے حافظ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتا تھا ہر سال ایک دفعہ. وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْن، اور اس سال حضرت جبریل نے میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا ہے. وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے کہ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس عمل سے اندازہ لگایا کہ 2 دفعہ دور کرنے کا مطلب کہ یہ چیز اور پختہ ہو جائے اور بس امت کے حوالے کر دی جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کرتے تھے. یعنی آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تھے، حضرت جبریل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھتے تھے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن قرآن کریم دوسرے کو سنائے، دوسرا حافظ قرآن اس حافظ قرآن کو سنائے، یہ بھی سنت ہے بھائی. یہ بھی رمضان کی اپنی ایک شان والی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے، حضرت جبریل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے. ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو حافظ نہیں ہیں ان کے لیے سنت اور سیرت میں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا قرآن آپ کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو آپ کسی قاری صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی امام صاحب سے، کسی قرآن صحیح پڑھنے والے شخص سے بات کریں کہ بھائی رمضان المبارک میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں گا. مقصد یہ کہ جہاں جہاں میری غلطی ہوگی وہ آپ غلطی ٹھیک کریں. میں آپ سے تجوید سیکھوں گا، میں آپ سے قرآن کا تلفظ سیکھوں گا. آپ مجھے بتائیے گا کہ میری تلاوت میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں. بھائی ہم نے یہ سیریز کیوں شروع کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تو ہم نے فالو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا تھا تو ہمارا تعلق بھی قرآن کریم کے ساتھ بڑھنا چاہیے. اس لیے رمضان المبارک کی جو خاص عبادات، وہ عبادت جو براہ راست صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں کون سی عبادت زیادہ کرنی ہے، ان عبادات میں سے ایک عبادت قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کریم میں تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں. جو بھی مستند ترجمہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ مستند ترجمہ ہے، وہ اٹھائیں، پڑھیں. اگر کہیں پہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس، اپنے مفتی صاحب کے پاس، کسی مدرسے میں جا کر کسی مولانا صاحب، مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب میں قرآن کریم کا یہ ترجمہ پڑھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے سمجھا دیں. تو قرآن کریم کا تلفظ بھی ہمیں آنا چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے. گھر میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی ضروری تشریح ہمارے ہر بچے کو، ہر مسلمان بچے کو آنی چاہیے. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان داخل ہو جائے، فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، بس پھر 2 کام ہیں، ایک قرآن پڑھو، ایک لوگوں کو کھانا کھلاؤ. قرآن پڑھو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اذا دخل رمضان فر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف، کہ جب رمضان داخل ہوتا تھا تو وہ اپنا حدیث کا سبق چھوڑ دیتے تھے، علماء کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ گفت و شنید مجلسیں ختم کر دیتے تھے اور بس اپنا ٹوٹل ٹائم قرآن کریم کو دیتے تھے اور قرآن کریم کو دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سامنے فقہ کے بڑے بڑے ابواب مرتب کیے، امت کے لیے فقہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑا، حدیث کے بڑے بڑے حلقے ان کے لگتے تھے، ہزاروں ان کے شاگرد ہوتے تھے، لیکن رمضان المبارک کو یہ کس طرح عبادت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارے گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے قرآن کریم کو اچھا پڑھنے میں، معیاری طریقے سے پڑھنے میں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں، اچھی تلاوت کرنے میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان القرآن شافع مشفع، کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے اور ایسی سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وماحل مصدق، کہ یہ کوشش کرنے والا ہے، یعنی یہ انسان کے لیے کوشش کرے گا۔ فمن جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو قرآن کو اپنے پس پش ڈال دے گا، ساقہ الی النار، تو قرآن بھی اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن قیامت کے دن یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو پس پش ڈالیں گے تو ظاہر ہے ہمارے حق میں تو گواہی نہیں دے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کے سامنے یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ آپ بتائیں کہ جب قرآن بھی ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ بن کے کھڑا ہو جائے، ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں، مدعی بن کے کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہماری نجات کیسے ہوگی، ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم نے عزم کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست سنت ہے، براہ راست سیرت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور جیسے میں نے بتایا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، کہ جب یہ حضور سے 10 آیات سیکھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات میں موجود علم کی باتیں، عمل کی باتیں ساری سیکھ نہ لیں۔ یہ فرماتے ہیں فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تو ہم نے قرآن بھی سیکھا، علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے رمضان المبارک میں، وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اور رمضان قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا اچھا کسی نے شیئر کیا تھا کہ بھئی آپ اگر رمضان المبارک میں ایک ختم کرنا چاہتے ہیں تو رمضان میں ہر نماز کے بعد قرآن کریم کے 4 صفحے پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھیں، آپ کا رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ 2 قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ 8 صفحوں کی تلاوت کریں، آپ کے رمضان میں 2 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اس کی ظاہر ہے کہ تھوڑی ترتیب بنائیں گے تو آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، باقی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہو، کھیل کود کے لیے، باقی سارے کاموں کے لیے، اگر قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہم نے قرآن کی وہ برکات حاصل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رمضان اس طرح نہیں گزارا جس طرح کا رمضان ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا دور کرنا، یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خاص عمل جو ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتا ہے کہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی
بہت اعلیٰ درجے کے سخی تھے. حدیث شریف میں آتا ہے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سئل شیئا قط فقال لا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے آگے سے لا کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں دیتا. جب آپ سے کوئی سوال کرتا آپ کوشش کرتے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جب آپ سے کوئی کچھ مانگے آپ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان المبارک میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خصوصیت کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، جو حدیث ہم نے پڑھی اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور اپنی عام روٹین میں بھی سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان میں آپ کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی. وکان یلقاہ جبریل کان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ رمضان میں حضرت جبریل کی جب حضور سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو رمضان میں آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی جس طرح تیز چلنے والی ہوا ہر شخص تک پہنچتی ہے، امیر تک، غریب تک، چھوٹے تک، بڑے تک، مردوں تک، عورتوں تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت کا اثر تھا وہ مالداروں تک بھی آپ کا سخاوت کا اثر پہنچتا تھا، غریبوں تک بھی، مردوں تک بھی، عورتوں تک بھی، چھوٹوں تک بھی، بڑوں تک بھی، ہر طریقے سے آپ سخاوت کر رہے ہوتے تھے. اور اس حدیث کے اندر ایک بڑا بہترین نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں زیادہ سخاوت کرتے تھے جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی، جب قرآن کریم کو بار بار پڑھتے تھے. علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، قرآن کریم کو پڑھنے کا، قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس کا جب ماحول بنایا جائے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے جو بخل ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور انسان کے اندر سخاوت کی اور جود کی جو صفت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے دنیا کی حقیقت بھی آتی ہے، آخرت کی حقیقت بھی آتی ہے، مال کی حقیقت بھی آتی ہے، اس کے سامنے صدقہ کرنے کی فضیلت بھی آتی ہے. جب وہ قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہ اور زیادہ دل سے خرچ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت جبریل کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور سخاوت میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کی. قرآن کریم میں آتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، خزانے بناتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پہ کس کس کے کیا مالی حقوق ہیں. اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے فوری طور پہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. عشر نہیں دیا، زمین کا عشر نہیں دیا، اپنا عشر ادا کریں. بہن کی میراث دبائی ہوئی ہے، بہن کا حق نہیں دیا، فوری طور پر بہن کا میراث کا حق اس کو ادا کریں. آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، قرضہ واپس نہیں کیا، یا تو فوری طور پہ قرضہ واپس کریں، اور قرضہ واپس نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب بنائیں، کوئی ایسا شیڈیول بنائیں کہ اپنے کھانے میں کمی کریں، اپنی آسائشوں میں کمی کریں، اپنی سہولیات میں کمی کریں، لیکن اس قرضے کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. یہ تو بالکل آپ کہہ لیں کہ منیمم جو سب سے کم درجہ ہے کہ آپ کے اوپر جو مالی حقوق فرض ہیں، بیوی کا مہر ہے، بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا نفقہ ہے، سب سے پہلے تو اس کو ادا کرنا ہے. شریعت تو اس سے آگے کی ترغیب دے رہی ہے کہ رمضان میں تم نے آگے بڑھ کے نفلی صدقات کرنے ہیں، لوگوں کو کھلانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو افطاری کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ روزہ داروں کو افطار کرائیں، تو اپنی زکوٰۃ ادا کریں، صدقات ادا کریں، کوشش کریں لوگوں کو، غریب لوگوں تک آپ راشن پہنچا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آرگنائزیشنز کو، فاؤنڈیشنز کو، ٹرسٹوں کو تو پیسے دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، لیکن ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دوسرے کو تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کسی دوسرے کو تو صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ نہیں دیتے۔ صدقے کی ضرورت بعض اوقات آپ کے رشتہ دار کو زیادہ ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ کسی عام شخص کو صدقہ دیں گے تو 1 اجر ملے گا، صرف صدقے کا ثواب ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنی خالہ، پھوپھی، چچا زاد، ماموں زاد، کوئی کزن، بھائی، بہن، کہاں کس کو ضرورت ہے، تو بھائی اگر ان کو ضرورت ہے کوشش کریں پہلے ان کی۔ دیکھیں زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ صرف اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی، اور اپنے والدین کو، یعنی والد کو، والدہ کو، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو نیچے کی یعنی اولاد جیسی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی بہن کو بھی اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کزن کو بھی دی جا سکتی ہے، خالہ کو بھی دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو بھی دی جا سکتی ہے، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا بول کے دیں گے، یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، دل میں آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، سنت ہے کہ آپ رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ہم نے آج سے یہ عزم کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد رمضان کے ہر دن میں نے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا حساب لگانا ہے کہ مجھ پہ کسی کا کوئی مالی حق ہے، اس کی ترتیب بنا کے ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر نفلی صدقے کا اہتمام کرنا ہے، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 20 روپے ہی کیوں نہ ہو، 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نے ڈیلی کی بیس پر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوشش کرنے کے لیے کہ میں ایسا رمضان گزاروں جیسا رمضان ہمارے آقا گزارا کرتے تھے۔ بھائی ہم اگر نقالی کرنے کی کوشش بھی کریں گے نا، نقل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیں گے، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے ہر دن میں، چاہے وہ مرد سن رہے ہوں چاہے عورتیں سن رہی ہوں، ہم نے اس بات کی نیت کرنی ہے کہ بھائی ہم نے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالنا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں اپنے رشتہ داروں میں کہ جن کو آپ صدقہ دیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ریلائبل ادارے ہیں، جو قابل اعتماد فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ یا مدارس ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سے بہروپیے رمضان میں نکل آتے ہیں، بہت سے آپ یہ کہہ لیں کہ موسمی یعنی موسم میں اچانک نکل آتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں زکوٰۃ دیں، آپ ہمیں صدقات دیں، اور ہمارے لوگ بھی بس کسی کی ویڈیو دیکھ کر یا کچھ تھوڑی سی شوشہ دیکھ کر زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، صدقات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی شریعہ کمپلائنٹ سسٹم ہے، ان کا کوئی شریعہ کا بورڈ ہے، یہ زکوٰۃ شریعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تو ایسے اداروں کا انتخاب کریں جو قابل اعتماد ہوں۔ اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو کسی مستند مفتی سے جا کے پوچھ لیں، کسی مستند ادارے میں جا کے پوچھ لیں۔ اس طرح کے فراڈی آپ کو ٹرسٹوں میں بھی مل جائیں گے، فاؤنڈیشن میں بھی مل جائیں گے، مدارس میں بھی مل جائیں گے، اسکولوں میں بھی مل جائیں گے، ہر جگہ پہ مل جائیں گے۔ تو کسی مستند آدمی کے پاس جا کر پوچھیں کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں زیادہ ریلائبل ادارہ کون سا ہے جہاں میں اپنی زکوٰۃ اور اپنا صدقہ ادا کروں۔ اور ایک چیز سخاوت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم مال کے ذریعے بھی سخاوت کریں، اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں۔ بچے کو پیسے دیں، بیٹا جا کے یہ 10 روپے یہ 100 روپے جا کے کسی غریب کو صدقہ دے دیں، یہ کھجور لیں، کسی فلاں بندے کو جا کے دے کر آ جائیں، کسی سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ کھجور کا پیکٹ لیں، اس کو جا کر ان کو عادی بنائیں کہ ان کے ہاتھ سے سخاوت کریں۔ اور دوسرا، سخاوت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے علم کے ذریعے، آپ کو اللہ نے کوئی علم دیا، کوشش کریں اس علم کو کے ذریعے سخاوت کریں۔ آپ کو اللہ نے کوئی ہنر دیا، اس ہنر کے ذریعے سخاوت کریں۔ جو کوئی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں جو 2 خاص عبادتیں، جو 2 خاص اعمال ہیں، نمبر 1 قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، نمبر 2 سخاوت کرنی ہے، اور دریا کی طرح سخاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ضرورت کے پیسے خرچ کر دیں بعد میں روتے رہیں، یہ مطلب نہیں۔ اپنی ضروریات کو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ بھائی میں کتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔